السلام علیکم۔ میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ روز رات کو مجھے ایک انجیکشن لگا دیتا جس سے میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی اور میں پرسکون نیند سو جایا کرتی۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے انجیکشن مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ شوہر کی ڈانٹ سے بچنے کو میں نے انجیکشن میں پانی ڈال دیا۔ رات کو اس نے وہی پانی والا انجیکشن مجھے لگایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی تو میں اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہاں جو میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری شادی کو ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ میرے جسم میں ایک عجیب سی درد شروع ہو گئی تھی۔ یہ عجیب و غریب درد شام ہوتے ہی شروع ہو جایا کرتی اور پھر ایک دم بڑھنے لگ جاتی، اور جو ہی صبح ہوتی یہ درد ختم ہو جاتا۔ سارا دن مجھے درد نہیں ہوتا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسا درد ہے جو صرف رات کو ہوتا ہے اور دن کے وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درد ہوا ہی نہ ہو۔ پہلے چپ چاپ یہ درد برداشت کر لیتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا نام رائمہ ہے۔ میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے یہ مسائل اپنے شوہر کو نہیں بتائے تھے، کیونکہ میں جس خاندان سے آئی تھی وہاں ڈاکٹرز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر انسانوں کو دوائیوں کے نام پر مختلف کیمیکل پلاتے ہیں جس سے ان کا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جعلی حکیموں اور عاملوں پر انحصار کرتے تھے اور ہر بیماری کے علاج کے لیے انہی سے رجوع کرتے۔ ہم جادو اور تعویذوں سے علاج کروایا کرتے تھے، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی اپنا مسئلہ بتانے سے قاصر تھی۔ میری امی تو میری شادی کسی ڈاکٹر سے کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، مگر چونکہ وہ بہت امیر تھا اس لیے امی نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد سب اچھا تھا، لیکن پھر اچانک ایک ہی رات کو میں تکلیف میں مبتلا ہونے لگی۔ دن گزرتے جا رہے اور میری تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سارا دن مجھے اس درد کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوتی اور شام ہوتے ہی تکلیف بڑھ جایا کرتی تھی کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا اور چھپ چھپ کر مجھ پر نظر بھی رکھتا۔ کبھی کبھار میں پوچھتی کہ آپ مجھ پر چھپ چھپ کر نظر کیوں رکھتے ہو، تو وہ کہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تب بھی تمہارا خیال رکھوں جب تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ میں بہت خوش نصیب سمجھتی تھی خود کو، اور پھر ایک دن میرے شوہر میرے پاس آئے اور ایک بہت عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں رات کو جسم میں بہت درد ہوتا ہے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میں نے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے بارے میں صرف اپنی امی کو بتایا تھا اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا علاج کروں گا اور تم پھر پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں تو پریشان تھی کیونکہ میرا تو ڈاکٹرز پر یقین ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر بات کہہ کر چلے گئے تھے اور میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے میرے شوہر مجھے کون سی دوائی دیں گے۔ رات ہوئی تو میرا شوہر اپنے کمرے سے واپس آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے یہ انجیکشن لایا ہوں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پہلے تو گھبرا گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کی بات مان لی اور انجیکشن لگوانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے لیٹنے کو کہا اور پھر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی سی مچنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ حرکت کر رہا ہو۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگ گیا۔ درد تو جیسے جسم سے ختم ہو گیا تھا اور پھر اسی سکون میں مجھے نیند کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ پھر کیا ہوا، کیونکہ میں تو سو چکی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آج بہت ہی دنوں بعد میں ساری رات کے لیے سوئی تھی، ورنہ طبیعت کی خرابی کے باعث سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے اس انجیکشن کی وجہ سے کوئی غلط اثر نہیں ہوا، بلکہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں۔ صبح میرے شوہر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ اب میں کافی بہتر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اب ہر رات ایک انجیکشن لگایا کرے گا، اور اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اور انجیکشن لگوانے سے میں کبھی نہ سوؤں۔ میں نے اس کی بات پر اسباب میں سر ہلا دیا۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر ہر رات مجھے ایک انجیکشن لگا دیتا اور پھر اس انجیکشن کی وجہ سے میرے جسم میں ہونے والا درد ختم ہو جاتا۔ نہ صرف درد ختم ہوتا بلکہ مجھے سکون بھی میسر ہوتا، اور پھر اسی سکون سے مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ دوبارہ ساری رات میری آنکھ نہ کھلتی۔
لگی۔ صبح فجر کے بعد آنکھ کھلتی اور میں بہت بہتر خود کو محسوس کرتی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور 1 سال ہو گیا تھا مجھے وہ انجیکشن لگواتے ہوئے۔ اس سارے عرصے میں نے اپنے والدین کو یہ بات کبھی نہ بتائی کہ میں کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں۔ ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آ گئی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میری امی وہ انجیکشن نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو میری امی غصے میں آ جاتی اور میرے شوہر سے پوچھتی کہ وہ مجھے یہ دوائی کا زہر کیوں لگاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری امی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ انجیکشن پڑا تھا۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے کسی کام سے امی کو کمرے سے باہر بلایا اور امی کو باہر چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر وہ انجیکشن اٹھا لیا اور پھر اسے کسی اور جگہ پہ چھپا دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ آخرکار امی کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی امی ابو میرے میکے میں سے کوئی بھی آتا تو میں اس انجیکشن کو چھپا دیتی۔ میرا شوہر اس انجیکشن کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا۔ اگر کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ چلانا شروع کر دیتا۔ حالانکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کبھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن بات جب انجیکشن کی ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا۔ میں بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے حیرت سے خود سے پوچھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری مزید بڑھ جائے اور اسی لیے وہ ہر رات اسے انجیکشن لگانے کے لیے اتنا پرجوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر کے لیے میری محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میرے والدین مجھ سے ملنے میرے گھر پر آئے۔ میں نے انجیکشن کو فریج میں چھپا دیا۔ ایک دن میرے پھپھا پھوپھی مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے انجیکشن کو فریزر میں چھپا دیا تاکہ پھپھا اسے دیکھ نہ سکیں۔ پھپھا سارا دن میرے گھر پر رہے اور پھر عصر کے وقت وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں فریج سے وہ انجیکشن نکالا اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن جو ہی میں نے اسے وہاں رکھا وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور نیچے گر گیا۔ تھوڑا سا انجیکشن زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر میں نے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات میرا شوہر آیا تو انجیکشن کی بوتل میں کم انجیکشن دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ باقی کا انجیکشن کہاں ہے؟ میں ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا۔ وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بوتل کتنی مہنگی ملتی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں صرف تمہاری محبت میں یہ بوتل منگواتا ہوں اور تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو بہت پرسکون تھی، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک انجیکشن کے لیے اتنا کیوں ڈانٹا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر روزے آ گئی۔ چھوٹی عید بھی گزر گئی۔ بڑی عید سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں، اور اسی لیے ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تھا میں نے گھر کی ساری صفائی کا سوچ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی اور نہ ہی چھوٹی عید پر۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، ایک کمرے کا سامان دوسرے کمرے میں ڈالا اور پھر اسے صاف کر کے واپس اسی میں رکھ دیا۔ اب آخری کمرہ بچا تھا جس میں انجیکشن تھا۔ میں نے کمرے کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر میں کپ کپا کے رہ گئی۔ جو ہی میں نے اس انجیکشن کی بوتل کو پکڑا اور رکھنے لگی تھی تو وہ میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور زمین پر گر گئی۔ میری جان نکل گئی تھی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ انجیکشن کی بوتل زمین پر گری اور ٹوٹی نہیں تھی، بلکہ بہت سارا انجیکشن ضائع ہو گیا تھا۔ اب بوتل میں صرف تھوڑا سا انجیکشن بچا تھا۔ میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، کیونکہ واپس آ کر میرا شوہر تو مجھ پر ہی بہت غصہ کرے گا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں نے اس انجیکشن کی بوتل میں پانی بھر دیا اور اسے اتنا ہی بھر دیا جتنی وہ پہلے تھی۔ اب مجھے سکون تھا کیونکہ اب وہ انجیکشن جیسا ہی لگ رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا میں نے انجیکشن کی بوتل میں سارا انجیکشن ضائع کیا ہے۔ رات کو میرا شوہر آیا تو میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ انجیکشن نہیں پانی ہے۔ میرے شوہر نے انجیکشن پکڑا اور مجھے ٹیکا لگا دیا۔ میں خوش تھی کہ شوہر کو اس چیز کا علم نہیں ہوا اور اسے نہیں پتہ چلا کہ اس انجیکشن میں دوا نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد میں انتظار کرتی رہی کہ مجھے اب نیند آئے گی، اب آئے گی، مگر مجھے تو آج نیند ہی
نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی حیران تھی، مجھے جسم میں درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روز انجیکشن سے میں سو جایا کرتی تھی مگر آج میں جاگ رہی تھی لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ شاید اب نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت میرا شوہر بستر سے اٹھا اور کمرے کے باہر چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید واش روم گیا ہو۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب زیادہ دیر تک وہ نہ آیا تو میں پریشانی میں اٹھی اور پھر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں باہر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت آوازیں دی مگر اس نے کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں حیرانی پریشانی میں واپس آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میرا شوہر گھر واپس آیا اور میں اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی تاکہ میرے شوہر کو لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سارا دن بہت پریشان رہی۔ میری ایک سہیلی کا گھر میرے گھر کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور ساری بات اسے بتائی۔ میری سہیلی نے میری بات سنی اور کہنے لگی یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں رات کو نیند اسی انجیکشن کی وجہ سے آتی تھی اور آج نہیں لگایا تو نیند نہیں آئی اور تمہارے جسم کے درد بھی ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر کرتا ہو؟ میں نے اپنی سہیلی کو بہت ڈانٹا اور اسے لڑ کر گھر آ گئی۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگا کر سلایا مگر میں سوئی نہیں تھی۔ نفس رات کو وہ پھر بستر سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور پھر گھر کی پچھلی جانب سے اسٹور روم یعنی گودام میں چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جا رہی تھی، اتنے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں پیچھا کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو اتنی رات میں گودام میں کیا کام ہے۔ اس نے گودام کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں باہر کھڑی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر جب زیادہ دیر گزر گئی تو میں نے گودام کا دروازہ کھولا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسٹور روم کے اندر چلی گئی۔ اندر تو پرانا کباڑ کا سامان پڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ یہاں تو کھڑکی بھی نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں میں مبتلا تھی۔ کسی چیز سے ٹکرائی اور میرے پیروں سے ایک چادر زمین سے ہٹ گئی۔ چادر ہٹی تو میں نے زمین پر جو چیز دیکھی وہ دیکھ کر میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانے کی جانب سیڑھیاں جاری تھیں۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر میں سیڑھیوں میں اترنے لگی۔ جب سیڑھیاں اتر کے میں نیچے گئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا تھا۔ میں نے نیچے اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر کے نیچے ایک کمرہ بھی ہوگا۔ میرا شوہر سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ میں وہ دوسرے آدمی بھی تھے۔ باقی دونوں آدمیوں نے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، سب کھڑے ہو گئے تھے اور اس کمرے کے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی تھی کہ اس کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دروازے کے سوراخ کے بیچ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر بہت سا سونا اور زیورات اور پیسے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران زدہ ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر میں نے وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے کرسی پر رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر میرا شوہر اور وہ آدمی اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر نہ بھاگ سکی، اسی لیے وہیں چھپی رہی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی مگر بہت تجسس ہو رہا تھا مجھے کہ اندر کمرے میں جس کو باندھ کر رکھا گیا ہے وہ کون ہے۔ میں اندر کمرے میں گئی تو وہاں سچ میں کوئی تھا جسے کرسی پر رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا تھا۔ میں قریب گئی تو وہ انسان میرے پیروں کی آہٹ سے سن کر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ اس کی آواز خالص زنانہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی مگر اس عورت نے مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ پلیز میری جان بچا لو۔ میں ڈری
सहमी सी हुई थी, मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और मैंने इसे रस्सियों से आज़ाद किया। रस्सियों से आज़ाद होकर इस औरत ने लंबी सांस भरी और मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं शोगी हूँ और फिर वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने इसे बताया कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ और अपने शौहर का पीछा करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ये बात सुनकर इसने मुझे हैरत अंगेज बात कही, जिससे सुनकर मैं हैरान रह गई। इसने मुझे कहा कि तुम्हारा शौहर डॉक्टर नहीं है। ये बात सुनकर मेरी रूह तक लरज़ गई थी। मैंने गुस्से से मुखातिब होकर कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर इसने मुझे जो बात बताई मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख गई थी। इसने मुझे बताया कि मेरा शौहर एक डाकू गैंग का सरबराह है। इनका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं और सिर्फ यही नहीं, वो ये सारा माल दूसरे शहरों में पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शौहर तो डॉक्टर है और मैं ये जानती हूँ। वो कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं भी इस गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कँप आ गई और मैंने इससे कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हें बांध कर क्यों रखा गया था और तुम्हें मार क्यों रहे थे ये लोग। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले इत्मीनान से मेरी बात पूरी सुनो। फिर वो मुझे सारी बात सुनाने लगी। इसने बताया कि हम सब डाकू हैं और लूट मार करते हैं। हम ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं और इस सब से हम बहुत पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक ना हो इसीलिए हम सब ने मुफ्ती भेष अपनाया हुआ है। मैंने एक भेष बदला था और क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था। चुनाचे तुम्हारे शौहर को ही नकली डॉक्टर बनाना पड़ा। ये सब हम इसलिए करते थे कि ताकि पुलिस को शक कभी ना हो। सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी जिंदगी में आ गई। इस रोज शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी जब हम वहाँ चोरी कर रहे थे। तभी अफजल यानी तुम्हारे शौहर की नजर तुम पर पड़ी। वो पहली ही नजर में तुम पर अपना दिल हार बैठा। इस दिन ही इसने फैसला कर लिया था कि तुमसे शादी करेगा। एक रिश्ते के जरिए से तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा गया, मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़के के माँ बाप से मिलने को कहा, लेकिन अफजल के माँ बाप तो नहीं थे। फिर हमने एक मंसूबा बना लिया। मैं अफजल की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यूं रिश्ता हो गया और शादी भी। शादी के बाद अफजल का रात को चोरी के लिए हम सब के साथ जाना बहुत कम होता चला जा रहा था और हमें इसका बेहद नुकसान हो रहा था क्योंकि अफजल हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा ज़हीन था और हम सब बहुत परेशान थे कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करेंगे। सब ने एक तरकीब सोची। अफजल ने डॉक्टर से मशवरा किया और तुम्हें एक ऐसी दवाई खिलाने में मिला कर देना शुरू कर दी जिससे रात होते ही तुम्हें थकावट हो जाया करती। फिर जब तुम्हें थकावट हो गई तो अफजल ने अपना मंसूबा अपनाया और वो नींद का इंजेक्शन थकावट की दवाई कहकर रोज रात को तुम्हें देना शुरू कर देता। अफजल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तुमसे मोहब्बत करता था, इसीलिए वो छुप कर रात को चोरी करता था। वो तुम्हें नींद के इंजेक्शन से सुला देता और तुम्हें एहसास भी नहीं होता था कि तुम्हारा शौहर रात को कहीं गया भी था या नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर इसने हैरत से मुझे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो मैंने कहा कि पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी, अगर तुम इनके साथ ही थी। तो वो कहने लगी कि इस दिन पहले हमारा एक झगड़ा हो गया था। मैंने एक गैंग को छोड़ दिया था। मैं इस पेशे से उकता गई थी और अब बेहतर जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैं एक आलिम से मोहब्बत करती हूँ मगर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं काफी हैरान थी। इसने बताया कि ये इसे रोज मारते थे और गैंग में वापस आने का कहते थे मगर वो इनकी बात नहीं मानती थी। इस लड़की की सारी बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी मगर मैं लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगले रोज मैं और शोगी पुलिस स्टेशन गए और हमने सारी बात पुलिस को बताई। रात को पुलिस ने हमारे घर के तहखाने पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मेरा शौहर और इसके साथी वहां अड्डे पर शोगी को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसीलिए इन्होंने वहां से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन मौका पर पुलिस वहां पहुंच गई थी और इससे पहले कि वो भागते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने नम आंखों से अपने शौहर को देखा और कहा कि क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो धोखे से हासिल की गई हो। फिर पुलिस इन सब को ले गई। अब इस वाक़े को 7 साल गुजर गए हैं। शोगी अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी है। मेरा शौहर आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ इसीलिए इससे तलाक नहीं ली। मैं इसका इंतजार कर रही थी। अदालत कुछ माह बाद मेरे शौहर को छोड़ देगी और फिर मैं अपने शौहर के साथ अपनी असली जिंदगी गुजारूंगी। मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया है कि वो अब चोरी छोड़ देगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔